اور البہاموت کے نام سے جو جریدے ہیں ان میں بھی مضامین شائع ہو چکے ہیں، اور یہ سلسلہ اس بین الاقوامی مہم کا ہے کہ جو عمران خان صاحب کے لیے مسلسل چند مہینوں سے عالمی میڈیا کے اندر چلائی جا رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اب کسی پاکستانی کو یہ بھول نہیں ہو سکتی کہ عمران خان کے پروجیکٹ کا ماسٹر مائنڈ کون ہے۔ اس وقت جو عالمی زائنسٹ لابی ہے، اس وقت جو دنیا میں پرو اسرائیل لابی ہے، اس کے تمام کارندے اوور ٹائم عمران خان صاحب کو پاکستان پہ دوبارہ مسلط کرنے کے لیے اپنے قلم توڑ رہے ہیں۔ حالیہ مضمون میں لکھا گیا ہے کہ اسرائیل کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلامی دنیا میں جب تک پاکستان کی قبولیت حاصل نہیں کرے گا اسے جواز یا سند قبولیت اسلامی دنیا میں ملنا مشکل ہوگا، اور پاکستان میں عمران خان واحد لیڈر ہے جو اسرائیل کو سند قبولیت دلوا سکتا ہے۔ اس مضمون میں واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ اسرائیل کو اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے پاکستان میں قیادت کی تبدیلی لانی پڑے گی، چونکہ موجودہ قیادت کے ہوتے ہوئے اس ایجنڈا کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا، اور عمران خان وہ لیڈر ہے کہ جس نے لوگوں کو پرسیپشن کی دنیا میں اپنا اسلامی ٹچ دے کے ایک تشخص بنایا ہے، جس تشخص کے نتیجے میں اس کا جو اندر کا ایجنڈا ہے وہ پورا ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات کو بحال کرائے۔ یہ جو ایک عالمی سازش کی کڑیاں ان جریدوں کے مطابق گولڈ سمتھ فیملی تک پہنچتی ہیں، اور اس میں واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ عمران خان کے جو گولڈ سمتھ فیملی اور بالخصوص ان کی سابق اہلیہ کے بھائی زیک گولڈ سمتھ، جو کہ برطانیہ میں بہت سٹرونگ اسرائیل کی آواز اور لابی کے سرکردہ فرد مانے جاتے ہیں، ان کے ساتھ جو عمران خان کا رشتہ ہے اور ناتا ہے، جس کی مثال بھی ان مضامین میں دی گئی ہے کہ یہ رشتہ ناتا اتنا مضبوط ہے کہ ایک پاکستانی نژاد لندن کے میئر صادق خان کے مقابلے میں انہوں نے زیک گولڈ سمتھ کے لیے کھلم کھلا برطانیہ میں پاکستانیوں کو دعوت دی کہ وہ صادق خان کو ووٹ دینے کی بجائے زیک گولڈ سمتھ کو ووٹ دیں۔ کسی بھی پاکستانی لیڈر کے لیے یہ قدرتی بات ہے کہ اگر کہیں بھی کوئی پاکستانی نژاد امیدوار ہے تو اس کی فطری حمایت اور لگاؤ اس پاکستانی امیدوار کے ساتھ، پاکستانی نژاد امیدوار کے ساتھ ہوگا۔ لیکن عمران خان صاحب کا گولڈ سمتھ فیملی سے تعلق اس نوعیت کا تھا اور پرو اسرائیل لابی کے ساتھ گٹھ جوڑ ایسا تھا کہ جو وہ فطری تعلق ہے کسی بھی پاکستانی نژاد شہری کے ساتھ، انہوں نے اس پاکستانیت کے تعلق کو توڑ کر زیک گولڈ سمتھ کی حمایت کرنے کو ترجیح دی۔ اور جب ہم یہ کھیل دیکھ رہے ہیں تو اب مجھے یقین ہو چلا ہے کہ حکیم سعید صاحب، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، عبدالستار ایدی صاحب اور تکبیر کے ایڈیٹر صلاح الدین صاحب اس بارے میں جو باتیں کرتے تھے آج سے 30-40 سال پہلے کہ زائنسٹ لابی عمران خان کو پال رہی ہے
پاکستان کو ہائی جیک کرنے کے لیے ان تمام تحریروں سے وہ بات ثابت ہو چکی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ہر اس شہری کو، پاکستانی کو یہ ٹھنڈے دل اور دماغ سے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا ہماری محبت کا محور پاکستان کی ریاست ہے، یا ہماری محبت کا محور وہ سوشل میڈیا کا کوئی رومانوی ناول ہے جس کو زائنسٹ لابی کے پیسوں کے ذریعے چلا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے سوشل میڈیا میں ایک زہر کو کیپسول بنا کر لوگوں کے دماغوں میں اتارا جا رہا ہے. یہ ملک پاکستان دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہے، اور جس دن سے پاکستان ایٹمی طاقت بنا ہے یہ زائنسٹ لابی کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے اور کھٹکتا رہا ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو زائنسٹ لابی کے لیڈر ہیں انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ مسلم دنیا میں پاکستان کی ڈی نیوکلیئرائزیشن ہمارا ایک اسٹریٹجک آبجیکٹو ہے. ایک نیوکلیئر سٹیٹ کو آپ لڑائی کے میدان سے لڑ کر کبھی ڈی نیوکلیئر نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے پاس ایٹمی ویپن ہے. ایک نیوکلیئر سٹیٹ کو ڈی نیوکلیئرائز کرنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو اندر سے کھوکھلا کر کے معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ اور سماجی طور پہ اسے انٹرنلی امپلوڈ کرنے پہ مجبور کیا جائے. اگر آپ عمران خان کی سیاست کا جائزہ لیں تو 2013 سے مسلسل پاکستان میں ڈسٹرکشن کی، انتشار کی، فساد کی، پولرائزیشن کی، ہیٹ کی پالیٹکس کو فروغ دیا ہے. میں خود 2018 میں عمران خان کی ہیٹ پالیٹکس کا نشانہ بنا اور وہ گولی ابھی بھی میرے جسم کے اندر موجود ہے. اسی طرح اس ہیٹ پالیٹکس کے ساتھ پاکستان میں بدترین پولرائزیشن پیدا کر کے اور پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف بدترین مہم چلا کر شہریوں کا اور ریاست کے اداروں کے تعلق کو ٹارگٹ کر کے ریاست کو کمزور کرنے کا ایجنڈا آگے بڑھایا جا رہا ہے. جس طرح سے ایک معاشرے کی بنیاد انسانی رشتوں کی حرمت پہ ہوتی ہے، ماں باپ، بہن بھائی، خالہ، چچا، پھوپھی، دوسرے رشتے، ان رشتوں کی حرمت پر انسانی معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے. اگر ان رشتوں کی حرمت ختم ہو جائے تو معاشرہ جنگل بن جاتا ہے. اسی طرح ایک ریاست کی بنیاد ریاست کے اداروں کی حرمت پر ہوتی ہے، اور اگر ریاست کے اداروں کی حرمت بے توقیر کر دی جائے اور شہریوں کا ریاست کے اداروں سے اعتماد ختم کر دیا جائے تو وہ ریاست بھی اندرونی طور پہ کھوکھلی ہو جاتی ہے. پاکستان میں پاکستان کی ریاست، پاکستان کے ریاستی اداروں اور خاص طور پہ پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف اس طرح کی گھناؤنی اور اس طرح کی منفی اور اس طرح کی گھٹیا مہم آج تک پاکستان کے دشمن نہیں چلا سکے جو عمران خان کی شے کے اوپر پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا پوری دنیا کے اندر چلا رہا ہے. آج امریکہ کی کانگریس میں جب عمران خان کی حمایت میں قرارداد پاس ہوتی ہے تو وہ تمام کانگریس مین جو اسرائیل کے سب سے بڑے حمایتی ہیں، جو فلسطین کے سب سے زیادہ مخالف ہیں، وہ تمام کانگریس مین جو بھارت کے سب سے زیادہ حمایتی ہیں،
آپ کو وہ سب کے سب ایک صف میں کھڑے نظر آتے ہیں اور اس قرارداد کی حمایت کرتے ہیں جو عمران خان کے لیے پاس ہوتی ہے۔ ایک طرف عمران خان یہ کہتے ہیں کہ مجھے امریکہ نے سازش کر کے نکالا، تو دوسری طرف اسی امریکہ کی کانگریس کے اندر عمران خان کی حمایت میں اسرائیل اور ہندوستان کی لابیز مل کر پھر کیوں کر ان کی حمایت میں قرارداد پاس کراتی ہیں۔ آج تمام امریکہ کے اندر عمران خان کے حمایتیوں نے پناہ لے کر وہاں سے مہم چلائی ہوئی ہے۔ ایک طرف ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ امریکہ نے ہماری حکومت توڑی ہے، دوسری طرف امریکہ میں ہی بیٹھ کر وہ تمام اپنی مہم چلاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، جلسے نکالتے ہیں اور پاکستان اور پاکستانی فوج کے خلاف دشنام ترازیاں کرتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کو کتنی دیر بیوقوف بنائیں گے؟ اور میں خاص طور پہ جو اب جیروسلم پوسٹ، ٹائمز آف اسرائیل کے مضامین آئے ہیں اور ثبوت آ گیا ہے، اس کے بعد میں اپنے بزرگ، بڑی نیاز مندی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے بڑے بزرگ ہیں، بڑا ادب ہے، احترام ہے، میں نے تو مولانا صاحب کی زبانی یہ سنا کہ عمران خان اسرائیل کی لابی کا ایجنٹ ہے اور اس بات کو مان لیا۔ لیکن اب میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ یہ جو ثبوت اب سامنے آ گئے ہیں، آپ کا بھی فرض ہے کہ آئیے ہم مل کر اس زائنسٹ ایجنڈا کا مقابلہ کریں، اور وہ لوگ جو پاکستان میں انتشار خلفشار پیدا کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی ریاست میں وہ بدامنی کے ذریعے اقتدار تبدیل کر کے عمران خان کو برسر اقتدار لا کے اپنا ایجنڈا پورا کر سکتے ہیں، ان سازشوں کا ہمیشہ کے لیے کلا کما کریں۔ پاکستان 24 کروڑ عوام کی ملکیت ہے۔ آج ایک بار پھر پاکستان کی معیشت اٹھ رہی ہے، ہمارے معاشی اشاریے اوپر کی طرف جا رہے ہیں، مہنگائی کم ہونا شروع ہو گئی، اس کی شرح، ملک کی رینکنگ بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کو دنیا کی بہترین پرفارمنگ سٹاک مارکیٹ کہا جا رہا ہے۔ پاکستان میں ایس سی او کی سمٹ کانفرنس ہونے جا رہی ہے، جس میں چین اور روس کے وزیر اعظم انشاءاللہ پاکستان تشریف لائیں گے۔ اس موقع پر عمران خان کی طرف سے جلسے جلوسوں کا پروگرام، دھرنوں کا پروگرام، جبکہ پاکستان چین کے ساتھ مل کر سی پیک فیز 2 شروع کرنے لگا ہے،